سلام سامعین، اردو کرائم تھرلر کی اس سیریز میں آپ کو خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے طوفان کا اغوا کا چیپٹر 8 طوفان۔ میلے کی رونقیں شباب پر تھیں۔ چاند کی 11ویں تاریخ تھی اور مطلع بھی ابر آلود نہ تھا۔ شفاف چاندنی کھیت کر رہی تھی اور قاسم اس کھیت میں اونٹ کی طرح منہ اٹھائے کھڑا ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا۔ آہیں اس لیے بھر رہا تھا کہ اب نیلم اس بڑی مونچھ والے میں دلچسپی لے رہی تھی جس نے اسے نیلم سے عشق کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ انہیں ساتھ دیکھتا اور اس کے سینے پر سانپ نہیں اژدہے لوٹ جاتے تھے۔ حقیقتاً وہ اس وقت اپنے غمید بھائی کو یاد کر رہا تھا۔ اسے بڑے مونچھوں والوں پہ بڑا غصہ آ رہا تھا اور کبھی اس کا دل چاہتا کہ اس بڑے شریفانہ انداز میں پوچھے کہ بھائی آخر اس نے یہ کیا کیا؟ خود اسے ہی نیلم سے عشق کرنا تھا تو خواہ مخواہ ساری باتیں اس سے کیوں کہیں؟ قاسم پہ سچ مچ عشق سوار تھا۔ علامت اس کی یہ تھی کہ بعض اوقات اس کے ذہن میں اونٹ پٹانگ اشعار گھومنے لگتے تھے۔ وہ انہیں گنگنانے کی کوشش تو کرتا تھا لیکن کامیابی نہ ہوتی۔ وہ سوچتا کہ یہ تو بہت برا ہوا، اب اسے راتوں کو نیند نہ آئے گی اور اس کی خوراک بھی کم ہو جائے گی، کیونکہ عشق کے متعلق تو اس نے یہی سن رکھا تھا۔ 2-4 عاشق بھی اس کی نظروں سے گزرے تھے۔ ویسے یہ اور بات ہے کہ نشاط کا عملہ اس کی مزید کھلی ہوئی بھوک سے تنگ آ گیا ہو۔ لوگ رنگرلیاں منا رہے تھے لیکن قاسم کسی بے آب و گیا پہاڑ کی طرح اداس کھڑا تھا۔ قریبی لگے ہوئے جھولوں کی چرخ چوں اسے بڑی گراں گزر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ چلو میں ملتا ہوں اس بڑی مونچھوں والوں سے۔ اس کے قدم اٹھ گئے اور وہ حمید کے کیبن کی طرف جا رہا تھا۔ حمید کیبن کے دروازے پر نظر آیا لیکن تنہا تھا۔ اس نے قاسم کو آتے دیکھ لیا تھا اور محسوس بھی کر لیا تھا کہ اس کا موڈ کیسا ہے۔ السلام علیکم بھائی صاحب، حمید نے بڑے جوش و خروش سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، قاسم نے تند لہجے میں جواب دیا۔ موسم بڑا حسین ہے، حمید نے کہا۔ ہوگا سالہ، قاسم غرایا۔ کچھ خفا ہو بڑے بھائی، کچھ خفا ہو باڑے بھائی، قاسم نے ہاتھ نچا کر جلے بھنے انداز میں جملہ دہرایا۔ ضرور خفا ہو، آؤ چلو ٹہل کے آتے ہیں۔ تم جھوٹے ہو، دغا باز ہو۔ کیوں؟ تم نے کہا تھا۔ قاسم کی آواز دردناک ہو گئی اور وہ کسی بایا عورت کی طرح سر جھکا کر اپنی انگلیاں مروڑتا ہوا بولا، تم نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے یعنی کہ مجھے پسند کرتی ہے۔ کون بھائی، آپ کس کی بات کر رہے ہیں جناب؟ ارے وہی پتلون والی لڑکی، اوہو وہ ہاں وہ اب بھی یہی کہتی ہے۔ تم جھوٹے ہو۔ کیوں؟ میں جھوٹا کیوں ہوں؟ تم اسے ساتھ جو لیے پھرتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ارے واہ، قاسم ہاتھ نچا کر بولا، اس سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاں کیا ہوتا ہے؟ میں تو اسے مشورہ دیا کرتا ہوں۔ کیسے مشورے؟ یہی بات دراصل یہ ہے کہ تم بالکل پہاڑ خوان ہو، اس لیے وہ تم سے ڈرتی بھی ہے۔ کہتی ہے کہ میں کس طرح اس سے اظہار محبت کروں اگر وہ خفا ہو گیا تو۔ ارے واہ، اللہ قسم کر کے تو دیکھے، میں بالکل کھپا نہیں ہوں گا۔ اچھی بات ہے، اب میں تمہارا پیغام اس تک پہنچا دوں گا، مگر یار تم خود ہی کیوں نہیں کرتے اظہار محبت؟ وہ خوشی سے مر جائے گی۔ ارے بھائی تم خود مر جاؤ۔ ارے بھائی یہ محاورہ ہے، خوشی سے مر جانا مطلب یہ کہ شادی بھی کر لے گی؟ قاسم خوش ہو کے بولا۔ ارے شادی تو شاید نہ کرے کیونکہ وہ شادی کسی ایسے آدمی سے کرنا چاہتی ہے جس کی پہلی بیوی ابھی زندہ ہو۔ اللہ قسم، میری پہلی بیوی تو ابھی زندہ ہے، قاسم لہک کر بولا۔ تب تو تمہاری چاندی ہی چاندی ہے، تیار ہو جائے گی وہ۔ پھر میں کیسے کروں اظہار محبت؟ آؤ اندر بیٹھو۔ پھر وہ حمید قاسم کو لے کے اپنے کیبن میں آیا اور دونوں بیٹھ گئے۔ تم خود ہی اس سے دور دور رہتے ہو، اسی لیے وہ تم سے کچھ کہتے ہوئے ڈرتی ہے، حمید نے کہا۔ ابھی آج ہی کہہ رہی تھی کہ کہیں میں مر نہ جاؤں۔ ارے مرے اس کے دشمن۔ پھر تم اس سے اظہار محبت کر ڈالو ورنہ وہ حقیقتاً مر جائے گی۔ کہتی ہے پتہ نہیں کیوں اسے میری پرواہ بھی نہیں ہے۔ میں اظہار محبت کیسے کروں؟ مجھے تو آتا ہی نہیں ہے۔ ہائے، تمہارے والدین نے تمہیں اظہار محبت کرنا نہیں سکھایا؟ یہی تو مصیبت ہے پیارے بھائی، میں بالکل چھوٹا سا تھا جب والدین مر گئے تھے۔ قاسم نے خلاف توقع بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔
اور حمید متحیر رہ گیا کیونکہ قاسم جانتا نہیں تھا کہ جھوٹ کیسے بولتے ہیں۔ خیر چھوڑو، میں تمہیں بتاتا ہوں، اظہار محبت کے لیے سب سے زیادہ ضروری تنہائی ہے، چاندنی رات ہو یا دریا کا کنارہ ہو تو کیا ہی کہنا۔ اچھا یہاں پہ دیکھو، یہ دونوں آسانیاں تم کو ملیں گی، مثلاً چاندنی رات بھی ہے اور یہ سامنے جھیل ہے، اسے جھیل کے کنارے لے جا کے ادھر ادھر کی باتیں کرنا، پھر دبی زبان سے کہہ دینا مجھے آپ سے محبت ہے۔ ارے باپ رے، قاسم ہانپنے لگا۔ پھر وہ کیا کہے گی؟ ارے پھر اسے جو کچھ بھی کہنا ہوگا کہے گی، اور کہے گی کیا؟ وہ یہی کہے گی کہ میں بھی آپ کے لیے رات بھر ٹافیاں کھاتی ہوں۔ میں نہیں سمجھا، ٹافیاں کیا؟ ارے بھائی مطلب یہ کہ رات بھر تارے گنتی ہوں۔ اللہ قسم، ہاں بھائی، پھر کب؟ یعنی ابھی اور اسی وقت۔ اس سے بہتر موقع ہاتھ نہ آئے گا، ہو سکتا ہے کل آسمان بادلوں سے ڈھکا ہو، لہٰذا اس حسین چاندنی سے فائدہ اٹھاؤ۔ پتہ نہیں وہ کہاں ہے، قاسم نے کہا۔ اس وقت وہ اپنی کیبن میں ہے، مگر وہ آئے گی کیوں؟ اس طرح تو نہیں آئے گی، تم اس سے کہنا بڑی مونچھوں والوں نے بلایا ہے، بس وہ سمجھ جائے گی۔ کیا سمجھ جائے گی؟ یہی کہ میں نے اس کی سفارش کر دی ہے اور تم اظہار محبت کے لیے اسے جھیل کے کنارے لے جانا چاہتے ہو۔ تم اس سے کہنا بڑی مونچھوں والا چاندنی رات میں جھیل کے کنارے انتظار کر رہا ہے۔ ابے دل دھڑکتا ہے پیارے بھائی، قاسم پیٹ پکڑ کے بولا۔ مرد بنو، جاؤ، اس قسم کے مشورے میں ہر ایک کو نہیں دیا کرتا، تم سے نہ جانے کیوں اتنی محبت ہو گئی ہے۔ اچھا، قاسم دانت نکال کے بولا۔ بس چلو اب جاؤ۔ قاسم باہر نکل کے نیلم کی کیبن کی طرف چل دیا۔ نیلم نے جھیل کے کنارے پہنچ کے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ کہاں ہے؟ اب وہ ابھی تو یہیں تھا۔ قاسم ہکلایا، پھر اس نے محسوس کیا کہ نیلم اسے گھور رہی ہے۔ اسے فوراً یاد آیا کہ ہدایت کے مطابق اسے ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہیں۔ وہ دیکھیے، میرا مطلب یہ ہے کہ ادھر کی بات یہ ہے، یہ جھیل ہے، یہ چاند ہے، اور ادھر کی بات یا خدا کدھر جانے کیا بات کروں، یعنی ادھر کی بات یعنی ادھر کی باتیں۔ کیا آپ نشے میں ہیں؟ نیلم نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ قسم لے لیجیے آج تک شراب نہیں چکھی ہے، پھر افیون یا چانڈو سے شوق کرتے ہوں گے۔ ارے توبہ توبہ، قاسم زور زور سے اپنے گالوں پہ تھپڑ مارنے لگا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے کے آئے ہیں؟ نیلم نے غصے سے پوچھا۔ ارے بھائی صاحب، قاسم نے بوکھلا کے شاید حمید کو آواز دی تھی، اور پھر دونوں ہاتھوں سے منہ بند کر کے ہکلانے لگا۔ دیکھیے ادھر کی باتیں تو میں کر چکا، اب وہ دیکھیے چاندنی کنارے جھیل ہو گیا ہے۔ آپ آدمی ہیں یا ہونق؟ جی ہاں، آدمی نہیں ہوں، ہونق ہوں۔ مگر ہونق کسے کہتے ہیں؟ آئینے میں شکل دیکھیے، پتہ چلے گا کہ ہونق کسے کہتے ہیں۔ بہت بہتر، اب کروں گا، قاسم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اسے دراصل حمید کی دوسری ہدایت یاد آ گئی تھی، یعنی دبی زبان سے اظہار محبت کرنا۔ دبی زبان سے کیسے؟ اس نے سوچا، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے میں دانتوں تلے زبان دبا کر بولا، مسی مجھے آپ سے محبت ہے۔ کیا؟ میں نہیں سمجھی۔ آپ سمجھے نہ سمجھے، میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، قاسم نے زبان کو دانتوں سے الگ کرتے ہوئے بولا۔ کیا کہا تھا ابھی آپ نے؟ جو کچھ کہا تھا دبی زبان سے کہا تھا۔ جی ہاں، اور ہاں، آپ بالکل فکر نہ کیجیے، میری ایک بیوی ابھی زندہ ہے۔ نیلم 2-4 قدم پیچھے ہٹی اور ایک بڑا سا پتھر اٹھا کے بولی، بتاؤ مجھے یہاں کیوں لائے تھے، ورنہ سر کے 20 ٹکڑے کروں گی۔ ارے باپ رے، قاسم بوکھلا کے پیچھے ہٹا اور پھر بڑی دردناک آواز میں کہا، او پیارے بھائی، بتاؤ جلدی۔ بتاتا ہوں، اظہار محبت۔ جی ہاں۔ اوہ، نیلم ہونٹ سکوڑ کے بولی، اچھا چلو زمین پہ اوندھے لیٹ جاؤ، ابھی میں اظہار محبت کروں گی۔ قاسم کی حلق سے عجیب سی آوازیں نکلنے لگیں۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی، ارے ہائیں، کیونکہ نیلم اس کے اوپر اچھل کے کھڑی ہو گئی تھی۔ بڑے رہو چپ چاپ، تم کیسے الو کے پٹھے عاشق ہو؟ پھر وہ باقاعدہ اس پر اچھلنے کودنے لگی۔ ارے اترو، ہائیں، میں اسی طرح محبت کرتی ہوں، چپ چاپ پڑے رہو۔ دفتن ایک طرف سے آواز آئی، یہ کون ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ پھر ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، یہ حمید تھا۔ یہ دیکھو، یہ ہو رہا ہے۔ نیلم اسی طرح اچھلتی کودتی بولی، میں اظہار محبت کر رہی ہوں، اترو، ہٹو۔ حمید نے اس کا ہاتھ کھینچ کر کہا۔ نیلم اس پر سے اتر آئی اور قاسم اٹھنے کی کوشش میں ایک بار پھر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا دماغ چل گیا ہے، نیلم غرائی، تمہاری وجہ سے صرف اتنی سزا دی، ورنہ چھرا مار کے آنتیں باہر نکال لیتی۔ ارے جاؤ، بڑی آئی آنتیں نکالنے والی، قاسم ہاپتا ہوا بولا، تم نے مجھے ابھی الو کا پٹھا کہا تھا، تم خود الو کی پٹی ہو۔ ارے ہاں، حمید بول پڑا،
तुम चुप रहो वरना मैं तुम्हारी मूछें उखाड़ लूँगा। तुम क्या उखाड़ोगे, ज़रा उखाड़ो तो, इतने हाथ पड़ेंगे कि वापसी के रास्ता ना सुझाई देगा तुम्हें। हमीद ने सोचा अब उसकी शामत आ जाएगी, यानी कासिम झेप मिटाने के लिए उस पर टूट पड़ेगा, लिहाजा वो उछल के दूर हट गया। अब भागते कहाँ हो बेटा, कासिम हाथ नचाकर बोला। खड़े रहो ना, मैं तुम्हारी चटनी बनाऊंगा, तुमने मुझे धोखा दिया है। ठीक उसी वक्त सन्नाटे में एक गरजदार आवाज़ गूंजी, हट जाओ, झील से 1 फरलांग के फासले पे हट जाओ, तूफान आ रहा है। झील के किनारे वाले केबिन खाली कर दो, तूफान इधर ही से गुजरेगा। वो बौखला के चारों तरफ देखने लगे। फौलादी, नीलम बड़बड़ाई। ये आवाज़ फौलादी ही की है, भागो। नीलम दौड़ने लगी, उसके पीछे हमीद दौड़ा। कासिम के लिए बहुत दुश्वारी थी, वो तेज़ तो नहीं दौड़ सकता था, फिर भी गिरता पड़ता भागा। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि लोग केबिनों से निकल निकल के भाग रहे हैं। शोर की वजह से कान में पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। कासिम भी भागने वालों की भीड़ में था। अचानक एक तेज़ किस्म की रोशनी चांदनी पर हावी हो गई, चारों तरफ फैल गई। एक ऊंची चट्टान पे फौलादी खड़ा था। ठीक है, तुम लोग तूफान की जद से निकल आए हो, लेकिन झील के किनारे वाले केबिनों में कुछ लोग हैं, तुम उन्हें अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो लेना चाहिए। 5 मिनट बाद तूफान उनके परखचे उड़ा देगा। इधर आओ, केबिन छोड़ दो, ये मजाक नहीं है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। कासिम पलके झपका रहा था, क्योंकि इसके लिए ये पहला इत्तेफाक था। उसने फौलादी के मुतालिक सुना था खाली। अचानक उसने 2 आदमियों को उस चट्टान की तरफ बढ़ते देखा। वो नीलम और हमीद थे। लोग शोर मचाने लगे। इधर कौन आ रहा है, फौलादी ने पूछा। अरे देखो, तुम लोग मुझ पर पत्थर मत फेंकना, तुम दोनों इधर क्यों आ रहे हो? ओहो, तुम हो लड़की, आओ आओ। और ये दूसरा कौन है? कासिम की खोपड़ी घूम गई। उसने सोचा अगर वो फौलादी को कुश्ती के लिए ललकार दे तो उसे नीलम पे काफ़ी रोब पड़ेगा। वो भी उसी तरफ बढ़ा और लोग उसे भी घूरने लगे। अब कौन आ रहा है? फौलादी की आवाज़ दूर से आई। मैं आ रहा हूँ। कासिम दहाड़ा, तुमसे कुश्ती लड़ूंगा। फौलादी की कहकहे की आवाज़ दूर तक फैल गई। कासिम अब भी आगे बढ़ता रहा। उसके अंदाजे से ऐसा मालूम हो रहा था कि उसने जो भी कहा है कर गुजरेगा। अबे क्यों शामत आई है? कासिम ने हमीद की आवाज़ सुनी। इसके बाद मैं तुमसे निपटूंगा, कासिम ने कहा। अरे आने दो, नीलम ने कहा। आ रहा हूँ। वापस जाओ दोस्त, फौलादी की आवाज़ आई। मैं तुम्हारा डील डॉल देख रहा हूँ, लेकिन तुम फौलाद से क्या लड़ोगे? अगर अपने हाथ पैर तोड़ बैठे तो मुझे अफसोस होगा। कासिम उसकी आवाज़ फिर न सुन सका, क्योंकि फौलादी दोबारा गरजने लगा। संभलो, तूफान आ रहा है, लेट जाओ, तुम सब ज़मीन पर लेट जाओ, तुम्हारे कदम डगमगा जाएंगे, तुम खड़े न रह सकोगे। और फिर जैसे क़यामत शुरू हो गई। लकड़ी के केबिन उड़ने लगे। बड़ी खौफनाक आवाज़ें थीं। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे जुल्मात की असातीरी कहानियों की बलाएं अपनी कमीन गाह से निकल पड़ी हों। लोग इस तरह चीख रहे थे जैसे वो बेदर्दी से ज़िबा किए जा रहे हों। पता नहीं वो बारिश की तेज़ बौछारें थीं या झील का पानी जो तूफ़ान के ज़ोर में उड़ रहा था। झील के किनारे वाले केबिन तो उड़ गए थे। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, फौलादी चीख रहा था। अगर इन केबिन से निकल आए तो जानी नुकसान बिल्कुल नहीं है। तकरीबन 10 मिनट तक हंगामा बरपा रहा और फिर सुकून हो गया। फौलादी बड़ी तेज़ी से फ़िज़ा में बुलंद होता जा रहा था। इस दिलचस्प दास्तान का ये सिलसिला यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगर आप अभी तक हमारे साथ यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए हमारे चैनल को मत जाइए। और हाँ, अगर आपको हमारा अंदाज़े बयान थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और जो ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको बहुत शुक्रिया।